الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و احسان سے آگاہی سیرت النبی کورس کے پہلے دن میں ہم اللہ کے حضور تشریف رکھتے ہیں، حاضر ہوئے ہیں۔ تو سیرت کی آگاہی سے پہلے سیرت کا معنی اور اس کی مبادیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سیرت کا معنی ہے چلنا، فاصلے کو طے کرنا۔ سیرت کا معنی چلنا، فاصلے کو طے کرنا، گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر زندگی کے تمام تر امور میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنا اور زندگی کے تمام تر فاصلوں کو آپ کی اقتداء میں اور آپ کی اتباع میں مکمل کرنا ہے۔ اور پہلی 2 صدیوں تک تو سیرت کا معنی صرف اور صرف غزوات پہ، مغازی پر بولا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد درجہ بدرجہ سیرت کے معنی مفہوم میں اسلام کا مکمل نظام حیات، ایمانیات، عبادات، معاملات، سیاسیات، یہ تمام تر امور کو سیرت میں شامل کر لیا گیا۔ تو اس معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانی زندگی کے تمام تر خطوط کو، تمام تر امور اور معاملات، وہ پیدائش سے پہلے سے لے کر انسان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تک تمام تر امور سیرت ہمیں اس کی رہنمائی فرماتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ سیرت پڑھنے کی ضرورت وہ ہمیں کیوں ہے، ہمیں سیرت کی ویسے ہی ضرورت کیوں ہے؟ اس کے لیے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع الجہاد بھی ہیں، جامع الصفات بھی ہیں، جامع الحسنات بھی ہیں۔ گویا کہ تمام تر خوبیوں کا محور و مرکز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اسی وجہ سے سیرت النبی کا مطالعہ ضروری ہے کہ زندگی کے خطوط کو درست کیا جائے۔ اور سیرت النبی کا جو امتیازی وصف ہے وہ یہی ہے کہ ہر طرح کی خوبیوں کے ساتھ پوری تفسیر جمیل انسانی زندگی کا ہر کونا، ہر خوبی، ہر مرحلہ جس اعلیٰ معیار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے، یہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اس کے ساتھ ہی سیرت کی اہم خصوصیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خصوصیت بشریت ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر کارنامے بشری امکانات اور انسانی محنتوں سے عبارت ہیں۔ جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے پہلو ہیں وہ بشریت کے تقاضوں کے عین مطابق ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ محبوبیت، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوبیت ملی ہے اور جیسے آپ کو فداکار ملے ہیں، کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اسی طرح سیرت کی اہم خوبی یہ ہے عالمگیریت، کہ دنیا کی تمام تر اقوام وہ امریکہ کی ریاستوں میں ہوں، یورپ کے رہنے والے ہوں، بر صغیر کی ملی جلی تمام تر اقوام ہو، وہ افریقہ کے جنگلات میں رہنے والے ہوں، تمام تر اقوام، اور ہر دور میں آج سے 1400 سال پہلے، 1200 سال، 1100 سال اور آج کے بعد تک قیامت کی دیواروں تک ایسی عالمگیر سیرت کی خوبی ہے کہ ہر قوم کا فرد،
ہر دور کا فرد اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور شخصی مثالی خوبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جامعیت کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ جامعیت کا معنی یہ ہے کہ جہاں پر آپ قائد ہیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعی بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، بے مثال اور مثالی شوہر بھی ہیں، خوبصورت دوست بھی ہیں، گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں سید البشر ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور سیاسی مدبر بھی ہیں اور عسکری قائد بھی ہیں۔ گویا کہ تمام تر انسانی خوبی ہیں، تمام تر جو انسانی زندگی کے شعبہ جات ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل اور اکمل ہے۔ اور اس کے ساتھ سیرت کے اگر اثرات کو دیکھا جائے تو عام طور پر انسانی معاشرے کی 3 سطحیں ہیں۔ پہلی سطح وہ فرد کی حیثیت ہے، ہر شخص اپنے فرد کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے، اس میں عقائد، اس کے اخلاق، دین اور دنیا کی درستی۔ اگر کوئی شخص اپنے اخلاق کو، اپنے دین دنیا کو بہتر کرنا چاہے تو وہ سیرت سے رہنمائی لے سکتا ہے۔ دوسری سطح ہے معاشرے کی سطح۔ معاشرے کی سطح میں جتنے بھی متعلق لوگ ہیں وہاں سے بھی انسان مکمل طور پر رہنمائی لے سکتا ہے۔ تیسری سطح وہ تہذیبی اور تمدنی سطح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالمی ادیان اور اقوام کے مقابلے میں اسلامی تہذیب کی جب بنیاد رکھی تو سیرت کا پھر کارنامہ واضح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل صدیوں سے رائج بے ترتیب تہذیب ایسی تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تہذیب سے اس کو جڑ سے اکھاڑ اسلامی تہذیب کو رائج کیا اور اسلامی قانون کو بالکل مکمل طور پر رائج کر دیا۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو سیرت کے آغاز میں سیرت کی تعریف اور سیرت کے تعارف کے حوالے سے ہیں کہ سیرت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور سیرت کا مطالعہ ضروری کیوں ہے، اور سیرت النبی کی خصوصیت کیا ہے، اور سیرت النبی کی خوبی کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خوبی کیا ہے، اور آخری بات جو ابھی ہم نے کی تعارف کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ سیرت النبی کے اثرات کیا ہیں۔ جیسا ابھی ہم نے پڑھا 3 طرح کے ہیں، فرد کے طور پر بھی ہے، معاشرے کے طور پر بھی ہے، اور نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اثرات وہ ہمارے سامنے ہیں۔